گندم اسکینڈل کی جتنی پرتیں کھل رہی ہیں اتنے ہی انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ مبینہ طور پر 85 ارب کے اسکینڈل سے شروع ہوتا ہوا اب 320 ارب تک جا پہنچا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر حکومت اپنے دور میں درآمد ہونے والی گندم کی تحقیقات کے حوالے سے اقدامات تو اٹھا رہی ہے، لیکن نگراں حکومت کے دور میں منگوائی جانے والی گندم کی تحقیقات میں انٹرسٹ نہیں لے رہی۔ آج وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر نے اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کی اور بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر فروری 2024 کے بعد ملک میں آنے والی گندم کی انکوائری جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2023 سے فروری 2024 تک درآمد ہونے والی گندم کی انکوائری نہیں کی جا رہی۔ یہ اس لیے بھی حیرت کا باعث ہے کیونکہ گندم کی درآمد کا یہ سلسلہ اکتوبر 2023 سے شروع ہوا جو مارچ 2024 تک جاری رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق موجودہ حکومت کے پہلے مارچ میں 2024 میں 57 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی 6,91,136 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی، جبکہ نگراں دور میں 225 ارب 78 کروڑ 30 لاکھ روپے مالیت کی 27,58,226 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ مجموعی طور پر 34,49,436 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی، جس کی مالیت 282 ارب 97 کروڑ 50 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اس کے باوجود بھی حکومت سابقہ حکومت کے خلاف کسی بھی انکوائری کرنے یا انہیں کسی بھی کمیٹی میں سوال و جواب کے لیے بلانے سے قاصر ہے۔ دوسری جانب آج نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس اجلاس میں نواز شریف نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت اس میگا اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف کسی بھی سیاسی اثر کی پرواہ کیے بغیر بلا امتیاز کارروائی کرے۔ گندم اسکینڈل میں خرد برد کی وہ رقم جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑی ہے، تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ حکومت اس کیس کو کسی ادارے کے حوالے بشمول نیب FIA کے حوالے کیوں نہیں کرتی۔ دوسری جانب سابقہ نگراں حکومت اس معاملے سے خود کو بری الزماں قرار دے رہی ہے۔ سابقہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے جب بار بار یہ سوال ہوتا ہے تو وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کو چائے کی پیالی میں طوفان کی مانند قرار دیتے ہیں۔ اس وقت سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اس معاملے پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم دانیال عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میگا ویٹ اسکینڈل ہے اس وقت، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، میگا اسکینڈل ہے، یا جیسے کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، تو چائے کی پیالی میں طوفان ہے؟ جی بہت مہربانی مجھے شو پہ بلایا۔ صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی درجے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر کے اوپر ساری بات ڈال دی جائے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 14 اگست کو ٹیک اوور کی ہے، جبکہ پہلی شپ جو ہے وہ ستمبر کے تقریباً پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچ چکی تھی۔ اس میں ایک تجزیہ یہ ہے کہ اس میں چند روز کی ڈیلے ہو گئی تھی، وہ ڈیلے بھی آپ ڈال لیں، اتنے دن ہی نہیں ہے کہ جتنی شپ کو LC کھلانے میں سارے معاملات طے کرنے میں کہ وہ پاکستان پہنچ بھی پائے۔ تو اس کے بعد ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ستمبر کی پہلی تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کیا تھا جیسے کہ بتایا جا رہا ہے مختلف چینلز پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، تو پھر وہ شپ کیسے 4-5 دنوں میں پہنچ گئی؟ یہ تو مطلب ایک ہوائی جہاز پہ تو نہیں آ سکتی نا، 50,000 ٹن جو آئے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ زیر تفتیش ہے۔ اچھا ضمناً سر میں اس پہ صرف اضافہ کر دوں کہ 22 اکتوبر کو یہ آرڈر پلیس کیا جاتا ہے۔ فروری کی 28 تاریخ تک کیئر ٹیکر نے اجازت دی تھی، تو اس گورنمنٹ نے اس کو فروری کی 28 تاریخ سے مارچ کی 31 تاریخ تک بنا دیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماہوار جو سب سے زیادہ امپورٹ ہوئی ہے وہ مارچ کے مہینے میں ہوئی ہے، تو اس لیے یہ بری الزماں بالکل نہیں ہے، ان کو سب پتا تھا، یہ انہوں نے کیا ہے اور یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے خود ایک انکوائری کی تھی، مجھے انکوائری دی تھی پچھلی نون لیگ کی حکومت میں، جس میں واضح طور پر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ بالکل مکمل طور پر ہڑپ کیا گیا اور ہیرا پھیری ہوئی، اور اس انکوائری رپورٹ کا کچھ بھی نہیں بنا، جیسے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کا کچھ نہیں بننا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو یہ کیئر ٹیکر ذمہ دار ہیں یا PDM کی حکومت جو نون لیگ کی پہلے تھی یا موجودہ جو حکومت ہے، تو اس میں کڑا احتساب ہونا چاہیے کیوں آخرکار مارچ میں انہوں نے تقریباً 7-8 لاکھ ٹن اور منگوا لی، اور اس لیے جب سستی گندم آئی تو انہوں نے اس ہائی ریٹ پہ بیچی تو انہوں نے منافع کمائے بے تحاشا، تو وہ پھر کس کس کی جیب گرم ہوئی یہ انکوائری بتائے گی۔ اب وزیر اعظم صاحب نے کہ انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انکوائری کمیٹی کنکلوسیو ہو سکے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں ضمناً جو اضافہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ 22 اکتوبر کو ایک آرڈر کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پر شپمنٹ پہنچ جاتی ہے 1 نومبر کو، یعنی 8 روز کے اندر شپ یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو پلانڈ تھا، یہ کسی کو آلریڈی پتا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ اپروول یا گو ہیڈ دینے جا رہی ہے، اور اس نے پہلے ہی شاید آرڈر پلیس کر دیا تھا کہ جیسے ہی اپروول نکلے گا نوٹیفیکیشن تو ویسے ہی یہ کنٹینر پہنچ جائے گا۔
تو ظاہر ہے یہ پراپ تو ہونی چاہیے، لیکن زیادہ ملبہ اس کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے کہ ستمبر میں ہوا، 22 اکتوبر کو آرڈر پلیس کیا، 1 نومبر کو پاکستان میں پہنچ گیا۔ قطع کلامی معاف، ایسا نہیں ہے۔ جو نومبر کی ای سی سی کی میٹنگ تھی جو شمشاد اختر صاحبہ نے چیئر کی، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ٹی سی پی کی 1 ملین ٹن کی خریداری اور شپمنٹ کے بارے میں تھی، اور اسی گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے فروری کے پہلے ہفتے میں بین لگا دیا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں خریدے گی گندم، کیونکہ گندم پرائیویٹ سیکٹر سے پوری کی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ دانے صاحب یہ تو یقیناً تحقیقات میں بات سامنے آئے گی، مارچ تک گندم آتی رہی ہے، باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ فیبرری میں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دیا تھا، لیکن گندم ہمارے یہاں مارچ تک آتی رہی، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مارچ کو سندھ سے گندم آنا شروع ہو جائے گی، ہم اس وقت تک کنٹینرز منگواتے رہے۔ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے انکوائری کمیٹی ایک بنائی ہے، آپ کو لگتا ہے کنکلوسیو ہو پائے گی؟ اگر کیا معاف کرنا، وزیر اعظم صاحب نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنکلوسیو ہوگی، یہ رزلٹ نکلے گا اس کا کوئی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، اس وقت میں نون لیگ کا حصہ تھا، اور میری اور برسٹر ظفر اللہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ ایک اور گندم کا سکینڈل تھا جس میں جو بھینسوں کے کھانے کے قابل بھی گندم نہیں تھی، وہ منگوا کے تو انسانوں کو بانٹی گئی، اور اس کے اوپر ہم نے انکوائری کی۔ اس انکوائری رپورٹ میں ہم نے لکھا تھا کہ یہ تمام لوگ جو ملوث تھے ان کے باقاعدہ نام لے کے کہ ان کو نیب میں بھیجنا چاہیے۔ تو آج کل کو نیب کا فیشن نہیں ہے، آج کل ایف آئی اے کا فیشن ہے، لیکن جب اس کا کوئی نہیں بنا تو اس کا کیا بننا؟ یہ تو ہیبچول افینڈر ہے۔ اس میں سیاسی لوگ ملوث ہیں دانیال صاحب، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بیوروکریسی ملوث ہے، یہ سرکاری بامبو ملوث ہیں؟ بالکل ملوث ہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں، ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پتا تھا کہ گندم آ چکی ہے، اخباروں میں چھپ رہا تھا، تو پھر پاسکو نے کیوں نہیں ویٹ ریلیز کی؟ ان کے پاس تو 4 ملین ٹن تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ فورن مارکیٹ میں پھینکتے اپنی سپلائیز، جس قیمت پہ بھی پھینکتے، کیونکہ ان کو پتا تھا سستی گندم آ رہی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے مارکیٹ پرائس اوپر رکھی تاکہ ان کو منافع ملے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ امپورٹ تو ہر سال ہوتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں کہ امپورٹ کی ہے، اور یہ اتنا برا اقدام بھی نہیں تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا گیا کہ وہ کرے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کی روک تھام بھی ہونی چاہیے تھی، جتنی چاہیے اتنی منگواتے، نہ کہ آپ کسان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں، ان کے کفن میں آپ کل ٹھوک رہے ہیں، ہر 24 گھنٹے جو گزر رہے ہیں کسان کی کفن میں جو ہے کل ٹھوک رہا ہے۔ دیکھیں 34 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی، اس پر ایک اندازے کے مطابق کو 85 ارب روپے کا منافع کمایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے نا کہ یہ 85 ارب کا یہ جو ایک ہیوج اماؤنٹ ہے وہ کس کی جیب میں کس کی گیا ہے؟ اب اس حوالے سے ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بڑے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو وہ تو فوری ایکشن لیتے ہیں، تو کوئی نیب کو ریفر کریں یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کو ریفر کریں، ابھی تک کسی ادارے کے پاس یہ معاملہ تحقیقات کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ یعنی کمیٹی تو بنائی ہے لیکن تحقیقات تو کسی ادارے نے کرنی ہے نا۔ یہ بتائیں نا جی کہ اگر ستمبر کی 1 تاریخ کو فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر 8 کے 2-3 روز بعد گندم کیسے پہنچ گئی پاکستان؟ یہ بتائیں نا، اگر کیئر ٹیکر ذمہ دار ہیں تو یہ کیسے ہوا پھر؟ کیونکہ کم از کم 20-25 روز لگتے ہیں وہاں سے شپ کو آنے میں، اور اس میں بھی ڈیلیز ہیں کیونکہ وہاں پر حالت جنگ ہے، یوکرین میں، بلگیریا، رومانی، سارے ایک ہی علاقہ میں ہے ملک۔ دانیال صاحب I have to take a very quick short break۔ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بھی ایک بریک لینی ہے، بریک